أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر کے دربار میں گیان رکھنے والے وشیش طور پر قرآن کریم کا گیان رکھنے والوں کا بڑا استھان تھا، چاہے وہ چھوٹی آیو کے نوجوان ہوں یا بچے ہوں یا بڑے۔ بخاری میں ایک ورنن ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا، عینی بن حسن بن حذیفہ مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس اترے، اور حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر اپنے نکٹ بٹھایا کرتے تھے، اور قاری بھی حضرت عمر مجلس میں نکٹ بیٹھنے والے تھے، ان کو مشورہ دینے والے ہوتے تھے، ارتھات قرآن کے وشے میں، بڑی عمر کے ہوں یا جوان۔ عینی نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، اس امیر کے پاس تمہاری پریتا ہے، اس لیے میرے لیے ان کے پاس آنے کا انومتی مانگو۔ حر بن قیس نے کہا، میں تمہارے لیے ان کے پاس آنے کی انومتی لے لوں گا۔ حضرت ابن عباس کہتے تھے، اتح حر نے عینیہ کے لیے انومتی مانگی اور حضرت عمر نے ان کو انومتی دی۔ جب عینی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، خطاب کے بیٹے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی سوگند، نہ تو آپ ہم کو بہت مال دیتے ہیں ارتھات دھن دیتے ہیں، اور نہ ہمارے مدھے اور دھندار کے مدھے نرنے کرتے ہیں ارتھات انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو کچھ کہنے کو ہی تھے کہ حر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نویدن کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، خدا العفو و امر بالمعروف وعرض عن الجاہلین، ارتھات خذ العفو و امر بالمعروف وعرض عن الجاہلین، ارتھات اے نبی ہمیشہ ونمرتا کو پکڑو اور بھلائی کا آدیش دو اور اگیانیوں سے دوری بنا لو، اور یہ عینی اگیانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی سوگند، جب حر نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر وہیں رک گئے اور کچھ نہیں کہا، اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کی پستک کو سن کر رک جاتے تھے۔ حضرت عمر کے دربار میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یوں ورنن فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دربار میں ایک امیر آیا، اس نے اس بات کو اپر یہ سمجھا کہ ایک 10 ورش کا لڑکا بھی بیٹھا ہے کہ ایسی عالیشان بارگاہ میں لونڈوں کا کیا کام ہے۔ اتفاق سے حضرت عمر اس امیر کی کسی حرکت پر ناراض ہوئے، جلاد کو بلایا، وہی لڑکا پکار اٹھا، وَقَزَّامِینَ الْغَیظ، اور پڑھا وَعْرِضْ عَنِ الْجَاہِلِینَ، اور کہا ہَذَا مِنَ الْجَاہِلِینَ۔ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چپ ہو گئے۔ اس سمے اس کے بھائی نے ارتھات اس شخص کے بھائی نے جو بول رہا تھا دیکھا، بھائی نے کہا، دیکھا اسی یوک نے تمہیں بچایا ہے جس کو تم
تچھ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے، اس سبند میں ایک ورنن ہے۔ یوسف بن یعقوب نے کہا، ابن شہاب نے مجھے اور میرے بھائی کو اور میرے چچا کے بیٹے کو، جبکہ ہم چھوٹی آیو میں بچے تھے، کہا تم اپنے آپ کو بچہ ہونے کے کارن تچھ نہ سمجھنا، کیونکہ حضرت عمر کو جب کوئی معاملہ سمجھ آتا ہے تو آپ بچوں کو بلاتے اور ان سے بھی مشورہ لیتے، اس ادیشیہ سے کہ آپ ان کی عقلوں کو تیز کرنا چاہتے تھے۔ جنگ احد میں جب جنگ کا پاسا پلٹا اور مسلمانوں کو اتنت نقصان برداشت کرنا پڑا تو اس سمے ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا کہ یہ حضرت عمر کی غیرت کا یہاں پرشن ہے کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے اتر دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ پھر 3 بار پرشن کیا، ان لوگوں میں ابن خطاب ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی اور لوٹ گیا اور کہنے لگا، یہ جو تھے وہ مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے، اے اللہ کے شترو، خدا کی سوگند تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب جیوت ہے، اور جو بات اپریہ ہے اس میں بھی ابھی تیرے لیے بہت کچھ شیش ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ یدھ بدر کے یدھ کا بدلہ ہے، اور لڑائی تو ڈول کی طرح سمان ہے، کبھی اس کی وجے اور کبھی اس کی۔ پھر بیت المال کے دھن کی سرکشا اور نگرانی میں کس سیما حد تک احتیاط کرتے تھے، اس سبند میں ورنن ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے دودھ پیا، آپ کو وہ پریہ تھا۔ دودھ یا کسی نے گلاس میں آپ نے پیا اور پریہ پسند آیا، آپ نے اس ویکتی سے پوچھا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک چشمے پر گیا جس کا اس نے نام بھی لیا، وہاں زکوٰۃ کے اونٹوں کو لوگ پانی پلا رہے تھے، انہوں نے میرے لیے ان کا دودھ دوہا جس کو میں نے اپنے اس پانی پینے والے برتن میں ڈال لیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر الٹی کر کے اس کو نکال دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، میں نہیں پیوں گا۔ برا بن معرور کے بیٹے ورنن کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر گھر سے نکلے، یہاں تک کہ آپ ممبر پر آئے۔ آپ اس سمے بیمار تھے، آپ کی اس بیماری کے لیے شہد نردھارت کیا گیا۔ بیت المال میں شہد کا برتن اپستھت تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یدی آپ لوگ مجھے انومتی دیں تو میں اسے لے لیتا ہوں، ورنہ یہ مجھ پر وید ہے۔ تو لوگوں نے اس سبند میں آپ کو انومتی دے دی۔ بیت المال کے دھن کی سرکشا کا کس قدر خیال تھا، اس وشے میں یہ ورنن پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں، پختہ سر ارتھات سنکشیپ میں دوبارہ ورنن کرتا ہوں کہ ایک دوپہر کو شدید گرمی میں پیچھے رہ جانے والے 2 اونٹوں کو خود ہانک کر آپ چراگاہ میں لے جا رہے تھے کہ کہیں گم نہ ہو جائے ادھر ادھر۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا تو اتفاق سے کہا کہ یہ کام ہم کر لیتے ہیں، آپ سائے میں آ جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، تم لوگ آرام سے بیٹھو، سائے میں میرا یہ کام ہے، میں ہی کروں گا۔ اس سبند کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ یوں ورنن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے انوسار مسلمانوں کو دھن دیا، دولت دی، عزت دی، رتبہ دیا، کنتو وہ اسلام سے اپریچت نہیں ہو گئے۔ یہ بیان فرما ہے کہ تم لوگوں میں کچھ ہے تو اپنے دین سے اپریچت نہ ہو، اسلام کی شکشا سے اپریچت نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں سے اپریچت نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ورنن کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار باہر قباہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی سخت بھیانک گرمی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میں میرا غلام، میرا سیوک نے مجھے کہا، دیکھیے اتنت دھوپ میں باہر ایک ویکتی پھر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ویکتی میرے قبا کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر باہر نکلا اور میں نے کہا، اس گرمی میں آپ کہاں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کی کھوج میں باہر پھر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہوں گے تختوں پر، مگر ہر سمے نگرانی کا کام ان کا ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں اور سانسارک آرام ان کو سست نہیں بنائیں گی، وہ ان
ارائک کے اندر سو نہ رہے ہوں گے بلکہ بیدار اور سچیت ہوں گے، لوگوں کے ادھیکار کی دیکھ بھال کریں گے اور اپنے ادھیکاروں کو پورا کرنے کے لیے اس پر خوشی سے چلتے چلے جائیں گے۔ برابری کے وشے میں جب آیت آتی ہے، سعید بن مسیب سے ورنن ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان لڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر کو یہودی کی طرف ادھیکار معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے انوسار نرنے کیا۔ پھر یہودی بولا، اللہ کی سوگند تم نے سچا نرنے کیا ہے۔ حضرت انس سے ورنن ہے کہ مصر کا ایک ویکتی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اچھی پناہ گاہ ڈھونڈی ہے۔ اس نے کہا، میں نے عمرو بن عاص کے بیٹے کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں اس سے آگے نکل گیا۔ اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہا، میں معزز ارتھات سامانیہ ویکتی کا بیٹا ہوں، یہ جرأت کس طرح ہوئی کہ تم میرے سے آگے نکلو؟ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو پتر لکھا اور انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اپستھت ہونے کا آدیش دیا۔ حضرت عمرو بن عاص آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، مصری کہاں ہے؟ کوڑا لاؤ اور مارو۔ وہ اسے مارنے لگا اور اس لڑکے کے حضرت عمرو بن عاص کے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ سماننی ویکتی کے بیٹے کو مار۔ اس ویکتی کو کہہ رہے تھے مصری کو۔ حضرت انس ورنن کرتے ہیں کہ اس نے اسے مارا اور ہم اس کے مارنے کو پریے کر رہے تھے۔ وہ اسے لگاتار کوڑے مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر نے اس مصری ویکتی سے کہا کہ عمرو بن عاص کے سر پر مارو۔ تو اس نے کہا، مصری نے کہا، اے امیر المومنین، ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، نویدن کیا، اے امیر المومنین، نہ مجھے اس گھٹنا کا گیان تھا اور نہ وہ مصری میرے پاس آیا۔ ایک بار حضرت عمر کے پاس کچھ دھن آیا اور آپ اسے لوگوں کے مدھے تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے۔ لوگوں نے بھیڑ لگا دی۔ حضرت سعد بن وقاص لوگوں سے جھگڑا کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور آپ تک پہنچ گئے۔ آپ نے انہیں ایک درہ لگایا اور کہا، تم زمین میں اللہ کے سلطان سے نہیں ڈرے اور ازدحام کو چیرتے ارتھات بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے نکل آئے، تو میں نے سوچا کہ تم کو بتا دوں کہ اللہ کا سلطان بھی تم سے کبھی نہیں ڈرتا۔ حضرت عمر میں حوصلہ کس حد تک تھا، اس سمبندھ میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم میں کوئی بھی ویکتی اگر مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اگر ہم آپ میں ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو اسے اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس امت میں ایسا بھی آدمی پیدا کیا ہے جو عمر کے ٹیڑھے پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کرے گا۔ حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، مجھے بھلائی کا آدیش دے کر، برائی سے روک کر اور مجھے نصیحت کر کے میری سہایتا کرو۔ پھر ایک افسر پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے نکٹ سب سے ادھک پریے وہ ویکتی ہے جو میرے دوش سے مجھے پریچت کرے۔ پھر حضرت عمر کا ایک ورنن بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے بھے ہے کہ میں غلطی کروں اور میرے بھے سے کوئی مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے۔ ایک دن آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور لوگوں کے بھیڑ کے سامنے کہنے لگا، اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ کچھ لوگ اس کی بات سن کر اتینت غصہ ہو گئے اور اسے خاموش کرانا چاہا۔ اس پر حضرت عمر نے اس سے کہا، تم میں کوئی بھلائی نہیں یدی تم کوئی ترٹی نہ بتاؤ، اور ہم میں کوئی بھلائی نہیں یدی ہم اس کو نہ سنیں۔ ارتھات اسے کہا، یہ کیول بات نہ کرو بلکہ نردھارت کر کے بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ ایک دن حضرت عمر لوگوں کے مدھے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اتنا ہی کہا تھا، اے لوگو سنو اور اطاعت کرو، کہ ایک آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے عمر، ہم نہ سنیں گے اور نہ آگیاکاریتا کریں گے۔ حضرت عمر نے اس سے نرمی سے پوچھا، اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ بیت المال سے جو کپڑا سب میں تقسیم کیا گیا ہے ارتھات بانٹا گیا ہے، اس سے لوگ کیول قمیض بنوا سکے، جوڑا
پورا نہیں ہوا اور آپ کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا ہوگا، پھر آپ کا جوڑا کیسے تیار ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پتا کو اپنے حصے کا کپڑا دیا تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے، اور اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین، اب سنوں گا اور آگے کاریتا کروں گا۔ بعض اس قسم کے اجڑ بھی ہوتے تھے، کنتو اس قسم کی باتیں جو صحابہ تربیت یافتہ تھا، تربیت جن کا اچھے، کچھ اس پرکار کے اجڑ بھی ہوتے تھے، کنتو وہ صحابہ جو تربیت یافتہ صحابہ تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے منہ سے کبھی آپ نہیں سنیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دیر سے مسلمان ہوئے یا پھر بالکل ہی اجڑ ان پڑھ جاہل تھے۔ جو کبار صحابہ تھے ان میں سے ایسی باتیں نہیں پائی جاتی تھی، ان میں سمپورن آگیاکاریتا ہوتی تھی۔ اسلامی دھرم امور میں آزادی دیتا ہے۔ اس سمبند میں حضرت عمر کا مارگ کیا تھا؟ فتح اسکندریہ کے بعد وہاں کے شاشک نے حضرت عمرو بن عاص کو پیغام بھیجا، سندیش بھیجا کہ اے قوم عرب، تم میں سے زیادہ قابل نفرت قوموں ارتھات اہل فارس اور روم کو ٹیکس ادا کرتا تھا۔ یدی آپ پریے کریں تو میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیول اس شرط پہ کہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کو لوٹا دیں۔ حضرت عمر بن عاص نے دربار خلافت میں تمام وستار لکھے۔ حضرت عمر کا اتر آیا کہ تم شاشک اسکندریہ کے سامنے یہ پرستاو رکھو کہ وہ جزیہ دے، مگر جو جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ارتھات مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، انہیں اختیار دیا جائے، ارتھات انہیں انومتی دی جائے کہ وہ اسلام سویکار کریں یا اپنے دھرم کے مذہب کو برقرار رکھیں۔ جو مسلمان ہو جائے گا وہ مسلمان میں شامل ہوگا اور اس کے ادھیکار انہی جیسے ہوں گے ارتھات مسلمانوں جیسے، مگر جو اپنی قوم کے دھرم پر ستھر رہے گا اس پر وہی ٹیکس نردھارت کیا جائے گا جو اس کے ساتھ دھرموں پر ہوگا۔ عطا عمرو بن عاص نے سمست قیدیوں کو اکترت کیا اور ان کو فرمان خلافت پڑھ کر سنایا گیا تو بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ مذہبی آزادی تک دھارمک سوتنترتا میں آپ کس قدر سنجیدہ تھے، اس وشے میں ایک ورنن ہے۔ ایک بار ایک بوڑھی نصرانی عورت ارتھات عیسائی عورت اپنی کسی آوشکتا سے حضرت عمر کے پاس آئی تو آپ نے اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ، سرکشت ہوگی، اللہ نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس نے اتر دیا میں بوڑھی عورت ہوں اور موت کے نکٹ ہے۔ آپ نے اس کی آوشکتا پوری کر دی، کنتو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا یہ کاریہ اس کی آوشکتا سے غلط فائدہ اٹھا کر اسے مجبور مسلمان بنانے کی طرف نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کرم سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا اے اللہ، میں نے اسے سیدھے مارگ دکھایا تھا، اسے ووش نہیں کیا تھا، بہت احتیاط کی تھی۔ پھر ایک واقعہ ہے، پھر ایک ورنن ہے۔ حضرت عمر کا ایک عیسائی غلام تھا، اس کا نام عشق تھا۔ اس کا ورنن ہے کہ میں حضرت عمر کا سیوک تھا، آپ نے مجھ سے کہا مسلمان ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے دیگر کارن تاکہ مسلمانوں کے ان معاملے میں تم سے سہایتا لے لیا کروں، کیونکہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں میں ان لوگوں سے سمرتھن لوں جو غیر مسلم ہیں، کنتو میں نے انکار کر دیا۔ غلام نے کہا تو آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، ارتھات دھرم میں، اسلام میں زبردستی نہیں۔ جب آپ کی مرتیو کا سمے نکٹ ہوا تو آپ نے مجھے سوتنتر کر دیا اور تمہاری جہاں مرضی ہو چلے جاؤ کہا۔ جانوروں پر رحم اور رحم دلی کا ورنن۔ احنف بن قیس کا ورنن ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس ایک سموہ کی شکل میں فتح عظیم ارتھات بڑی وجے کے خوشخبری لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا امک ستھان پر۔ آپ میرے ساتھ چل پڑے۔ ہماری سواری اونٹوں کے باڑے ارتھات ان کے باندھنے کے مقام ارتھات ستھان تک پہنچے اور ایک ایک کو غور سے دیکھنے کے پشچات فرمانے لگے کیا تم اپنی سواریوں کے وشے میں اللہ سے بھے نہیں کھاتے؟ کیا تمہیں گیات نہیں کہ ان کا بھی تم پر ادھیکار ہے؟ انہیں کھلا کیوں نہ چھوڑ دیا کہ گھاس وغیرہ چرتے؟ حضرت عمر نے ایک اونٹ دیکھا جس پر بے بسی اور روگ کے آثار، روگ کے لکشن سمپورن روپ سے نمایاں تھے۔ سالم بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں
کہ حضرت عمر اپنے خطاب نے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پر ایک زخم کے پاس رکھا اور خود کو سمبودت کر کے کہنے لگے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے بارے میں اللہ کے ہاں میری پوچھ تاچھ نہ ہو۔ پھر ایک ورنن ہے، اسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک بار حضرت عمر نے فرمایا، میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی اچھا پیدا ہوئی۔ یرفع حضرت عمر کے غلام کا نام ہے، سواری پر سوار ہوا اور آگے پیچھے 4 میل تک دوڑا کر ایک عمدہ، ایک اتنت اتم مچھلی خرید کر لایا، پھر سواری کی اور اگرست ہوا اور اسے نہلا دیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور فرمانے لگے، چلو یہاں تک کہ آپ نے سواری کو دیکھ کر فرمایا، تم اس پسینے کو دھونا بھول گئے ہو جو اس کے کان کے نیچے ہے۔ تم نے عمر کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے ایک جانور کو کٹھو تم نے عمر کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے ایک پشو کو کٹھنائی میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کی سوگند، عمر تیری اس مچھلی کو نہیں چکھے گا۔ ایک بار حضرت عمر کے پاس گرمی کے موسم میں دوپہر کے سمے وقت عراق سے ایک سموہ آیا، اس میں احنف بن قیس بھی تھے۔ حضرت عمر سر پر پگڑی باندھ کر زکوٰۃ کے اونٹ کو تارکول وغیرہ لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے احنف، اپنے کپڑے اتارو اور آؤ، اس اونٹ میں امیر المومنین کی سہایتا کرو۔ یہ زکوٰۃ کا اونٹ ہے، اس میں یتیم، بیوہ اور مسکین کا ادھیکار ہے۔ حضرت عمر کا ایک یہودی کو ایک اتر تھا۔ اس وشے میں ایک ورنن ہے، طارق نے حضرت عمر بن خطاب سے ورنن کی کہ یہود میں سے کسی ویکتی نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ کی پستک میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر ارتھات یہود کی قوم پر افطرت ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، ارتھات آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دھرم کو سمپورن کر دیا ہے اور تمہیں اپنی نعمت ساری کی ساری پردان کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پریے کیا ہے۔ حضرت عمر نے اتر دیا، ہمیں وہ دن یاد ہے اور وہ استھان بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت افطرت ہوئی تھی۔ آپ اس سمے جمعے کے دن عرفات میں کھڑے تھے۔ حضرت مصلح موعود اس سمبند میں ورنن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یدی وہ ہماری کتاب میں اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے اتر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے فرمایا، وہ دن تو ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن ہے، ارتھات جمعے کا دن اور عرفہ کا دن۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، ارتھات افطرت ہوئی تھی اس دن۔ کچھ بزرگان حضرت عمر کے سمبند میں بیان ورنن کرتے ہیں۔ اشعث سے روایت ہے کہ میں نے امام شعبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب لوگ کسی معاملے میں متبھید کریں تو دیکھو کہ حضرت عمر نے اس معاملے میں کیا 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 ہے، کیونکہ حضرت عمر بغیر مشورے کے کوئی کاریہ نہیں کرتے تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں، میں نے حضرت قبسیہ بن جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں حضرت بن عمر بن خطاب کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ سے ودھک کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور اللہ کے دھرم کو سمجھنے والا اور آپ سے اچھا اس کو درس ارتھات ویاکھیا کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب تم اپنی سبھاؤں کو خوشدار بنانا چاہو تو حضرت عمر کا بہت ورنن کرو۔ مجاہد سے ورنن ہے کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ نسندہ حضرت عمر کے دور میں شیطان جکڑے ہوئے تھے، جب آپ شہید ہوئے تو شیطان زمین میں کودنے لگے۔ حضرت عمر کے سمبند میں آتا ہے کہ آپ کا شاعرانہ پریے ذوق بھی بہت تھا، خود پنکتیاں تو نہیں کہتے تھے، کنتو شعر سنتے تھے، پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک یاترا میں نکلا۔ ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب نکٹ آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے اگلے حصے کو ایک کوڑا مار کر یہ اشعار پڑھے، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے گھر ارتھات خانہ کعبہ کی سوگند، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی سرکشا کے لیے نیزہ بار اور تلوار کے ذریعہ جوہر نہ دکھائیں۔ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم ان کے نکٹ
یدھ کرتے ہوئے مارے جائیں اور اپنے بیٹوں اور اپنے سامراجیہ کو بھول جائیں۔ کسی اونٹنی نے اپنی پیٹھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکی کرنے والا اور وعدہ کرنے والا انسان کو نہیں اٹھایا۔ ایک تاریخ دان ڈاکٹر علی محمد صلابی اپنی ایک پستک سیدنا حضرت عمر بن خطاب، ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے ہے، اس میں شعر و شاعری سے لگاؤ کے وشے میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین ارتھات چاروں خلیفہ میں سب سے ادھک اشعار کے دوارا ادھارن دینے والے حضرت عمر تھے۔ آپ کے سمبندھ میں کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے سمکھ شاید ہی کوئی معاملہ آتا ہو اور آپ اس پر شعر نہ سناتے رہے ہو۔ ورنن کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ نیا جوڑا پہن کر باہر نکلے، لوگ آپ کو بہت دھیان سے دیکھنے لگے، اس پر آپ نے انہیں مثال دیتے ہوئے یہ پنکتیاں سنائیں کہ موت کے وقت ہر مرض کو اس کے خزانوں نے کوئی لابھ نہ دیا، کہ موت کے سمے ہر مرض کو اس کے دھناڑے نے کوئی لابھ نہ دیا، اور قوم عاد نے ہمیشہ ستھاپت رہنے کا پریاس کیا کنتو ہمیشہ نہ رہی۔ کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے چشموں گھانٹوں سے ہر طرف آنے والا قافلہ ترپت ہوتا تھا۔ علی محمد صلابی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر انہی اشعاروں کو پریہ کرتے تھے جن میں اسلامی جیون کے جوہر چمکتا ہو، وہ اسلامی وشیشتاؤں کا ورنن کرتے ہوں اور ان کے ارتھ اور ان کے مطلب اسلام کی شکشاؤں کے وردھ اور اس کے اقدار سے وردھ اپریچت نہ ہوں۔ آپ مسلمانوں کو اتینت اشعار یاد کرنے پر ابھارتے اور کہتے تھے کہ شعر سیکھو، اس میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی تلاش ہوتی ہے، نیز حکمہ کی حکمت ہوتی ہے اور مکارم اخلاق اچ شریشٹھ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آپ شعر کے لابھ کے سلسلے میں کیول اتنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اسے دلوں کی چابی اور انسان کے جسم میں خیر کے جذبات بھی حرکت کرتے ہیں۔ آپ شعر کی فضیلت اور فائدے کو اس طرح ورنن کرتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین فن شعر کے چند ابیات کی تخلیق ہے، ارتھات نئے چند اشعار بنانا ہے جنہیں وہ اپنی آوشکتاؤں میں پیش کرتا ہے۔ ان میں قریب ارتھات سخی آدمی کے دل کو نرم کر لیتا ہے اور کمینے ویکتی کے دل کو اپنی اور اگرست کر لیتا ہے۔ اگیانی لیکھک کے کلام کو بھی کافی لگن سے یاد کرتے تھے۔ پرانے شاعر جو تھے زمانہ جاہلیت ارتھات جاہلی یگ کے، اس لیے کہ کتاب الہی کے فہم و تفہیم سے ان کا گہرا سمبندھ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دیوان کو یاد کر لو اور اپریہ نہ رہو۔ سامعین نے آپ سے پوچھا، ارتھات سامنے بیٹھے ہوئے سننے والوں نے پوچھا کہ ہے ہمارا دیوان کون سا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جاہلیت کے یگ کے شعر ہیں، ان میں تمہاری پستک ارتھات قرآن مجید کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کا ارتھ ہے۔ آپ کا یہ فرمان آپ کے شاگرد اور ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس کے اس بات سے بھی پریچت ہے جس میں آپ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس کو نہ سمجھ سکو تو اس کے ارتھ معنی عرب کے شعر میں تلاش کرو، اور کیونکہ شاعری عربوں کا دیوان ہے۔ دوسرے وشوں کے معروف لیکھکوں نے بھی، جس میں علامہ شبلی نعمانی اپنی پستک الفاروق آپ کے شعر و شاعری کے پریتا کا ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر و شاعری کے سمبندھ میں یدیپی حضرت عمر کی شہرت عام طور پر کم ہے، اس میں کوئی سندے نہیں کہ آپ شعر بہت کم کہتے تھے، کنتو شعر و شاعری کا مذاق ایسا عمدہ رکھتے تھے جن کی تاریخ زندگی میں یہ واقعہ ہم ترک نہیں کر سکتے۔ عرب کے ایک مشہور و پریچت شاعرہ کا کلام کثرت سے ارتھات بہتایت سے یاد تھا اور سمجھ شعراء کے کلام پر ان کو خاص نشاندہی تھی۔ ساہتیہ کا گیان رکھنے والوں کو عموماً تسلیم ہے کہ آپ کے یگ میں ان سے بڑھ کر کوئی ویکتی شعر پڑھنے والا نہ تھا۔ جاحظ نے اپنی پستک البیان والتبیین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے یگ میں سب سے ادھک شعر کے سننے والے تھے۔ حضرت عمر کے پر ذوق سخن ارتھات شعر سننے کی جو حالت تھی اس کا یہ حال تھا کہ اچھے اشعار سنتے تو بار بار مزے لے کر پڑھتے تھے۔ یدیپی آپ کی مہمات خلافت ارتھات خلافت کا دائرہ کی وجہ سے اشغال میں ویوستھت ہونے کا ایک افسر نہیں مل سکتا تھا، کنتو آپ کو خلافت کی وجہ سے
ان کاریوں میں مصروف، ارتھات آپ کو خلافت میں ان کاریوں میں ویست ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، پھر بھی آپ اپنی طبیعت کے انوسار سینکڑوں ہزاروں شعر یاد تھے۔ علماء ادب ارتھات ساہتیہ کا ورنن ہے کہ ان کے حفاظ کا اشعار کا یہ حال تھا کہ جب کوئی ویکتی فیصلہ کرے تو ضرور کوئی اشعار پڑھتے۔ آپ کیول وہ اشعار پسند کرتے تھے جن میں خودداری اور آزادی شرافت ہو۔ اسی سمبند میں امرائے فوج اور اضلاع کے عاملوں کو بھی آدیش دیا تھا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا آدیش دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ فرمان بھیجا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا آدیش دو، کیونکہ وہ اصلاح کو بلند کرتے باتیں بتاتے، کیونکہ وہ اخلاق کی بلند باتیں اور صحیح رائے اور انصاف کی اور مارگ درشت کرتے ہیں۔ تمام راجیوں میں جو آدیش بھیجا تھا اس کے شبد یہ تھے: اپنی اولاد کو تیرنا، گھوڑ سواری سکھاؤ اور ضرب الامثال ارتھات دو باتوں والا اور اچھے اشعار یاد کراؤ، ارتھات علمی شوق پیدا کرو۔ اس اوسر پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے یوگیہ ہے کہ حضرت عمر نے شاعری کے بہت سے عیب مٹا دیے۔ اس سمے عرب میں یہ طریقہ جاری تھا کہ شعراء شریف عورتوں کا نام اعلانیہ اشعار میں لاتے تھے اور ان سے اپنا عشق جتاتے تھے۔ حضرت عمر نے اس رسم کو مٹا دیا اور اس کی سخت سزا نردھارت کی۔ اس طرح ہجوگوئی ارتھات بری باتوں کو ایک جرم نردھارت کر دیا اور ہوتیا کو جو مشہور ہجوگو تھا اس جرم میں قید کیا۔ علامہ شبلی نعمانی اور ادھک لکھتے ہیں، اس یگ کا سب سے بڑا شاعر مطمئن بن نمیرہ تھا، جس کے بھائی کو حضرت ابو بکر صدیق کے یگ میں حضرت خالد نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے اس نے قدر صدمہ پہنچا تھا کہ ہمیشہ رویا کرتا اور مرثیہ کہا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی سیوا میں اپستھت ہوا تو آپ نے مرثیہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ اس نے کچھ شعر پڑھے۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ یدی مجھے کوئی ایسا مرثیہ کہنا آتا تو میں اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح مارا جاتا، یعنی شہادت کی موت مرتا، تو میں ہرگز اس کا ماتم نہ کرتا۔ حضرت عمر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ متمم جیسی تعزیت کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر کے فضائل ارتھات فضل اور مناقب یعنی پیچھا کرنے کے وشے میں حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کچھ گھٹناؤں پیشگوئیوں کا جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے، وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں۔ حالانکہ پرکٹ ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور آج جناب نے نہ کیسر اور کسرے کے خزانے کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھی، کیونکہ یہ نردھارت تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود سوبھاوک طور پر ذلی روپ سے ارتھات پراروپیہ طور پر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی استتو تھا۔ اس لیے عالم وحی میں ارتھات بھوشیہ یگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گھوشت کیا گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورنن فرماتے ہیں، یہ مت اوشک ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقع طور پر دین میں امین تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما یدپی دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے، ارتھات اللہ تعالیٰ کی اور سے بتا سکتے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے میرے رب کی اور سے خلافت کے وشے میں ازروے انوسندھان شکشا دی گئی ہے، اور محققین ارتھات کھوج بین کرنا کی طرح میں ان حقیقت کی تہ تک پہنچ گیا، اور میرے رب نے مجھ پر پرکٹ کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم نیکوکار اور مومن تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو رحمان خدا کی کرپاؤں سے وشیش کیے گئے اور
بہتایت لوگوں کے معرفت ان کے محاسن کی شہادت دی۔ انہوں نے بزرگ و برتر خدا کی پریتا کو پراپت کر کے وطن چھوڑے، ہر یدھ کی بھٹی میں داخل ہوئے، موسم گرمی کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی، بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دھرم کے مارگ پر اترتے گئے اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے کرموں میں مہک ہے، اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغوں اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی اور رہنمائی کرتا ہے، اور ان کی ٹھنڈی ہوا اپنے عطر جھونکوں سے ان کے اپنی خوشبو ہواؤں سے ان کی ہونے کا پتہ دیتی ہے، اور ان کے انوار ان کی روشنیاں اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر پرکٹ ہوتے ہیں، ارتھات تم ان کے استھان کی چمک دمک کا ان کی خوشبو کی مہک سے پتہ لگاؤ، اور شیگھرتا کرتے ہوئے بدگمانیوں کی انوسرتا مت کرو، اور کچھ روایت پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ ان میں بہت زہر اور بہت بڑا اپدرو ہے، اور وہ قابل اعتبار نہیں۔ ان میں سے بہت ساری روایات تہ و بالا کرنے والی آندھی اور بارش کا دھوکہ دینے والی بجلی کے سامان ہے، بس اللہ سے ڈرو اور ان گھٹناؤں کی انسرنتا نہ کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین ارتھات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اور تیسرے جو ذوالنورین ہیں ہر ایک کو اسلام کے دروازے پر اور خیر الانعام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے پرتھم دستے سے بنایا ہے، ارتھات جو ویکتی ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کے قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ونمرتا سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کو ذلیل کرتا اور ان کو بھلا بھلا کہنے کے سمکش ہوتا رہتا ہے اور بڑی زبان استعمال کرتا ہے، مجھے اس بد انجام اور ایمان کے کٹھور کا ڈر ہے، اور جنہوں نے اس کو دکھ دیا ان پر لعن کیا اور بہتان لگائے تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا۔ میرا کئی بار کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات پرکٹ کرنے والے اللہ سے سب سے ادھک قطع تعلقی کا کارن ہے، اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے ویکتی پر رحمت اور شفقت سب راہیں سب مارگ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے علم و عرفان کے دروازے وا نہیں کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی خواہشوں اور سنشیات میں چھوڑ دیتا ہے اور نفسانی خواہشوں کے گڈھوں میں گرا دیتا ہے اور اسے اپنے آستانے سے دور رہنے والا محروم کر دیتا ہے۔ انہی خلفائے راشدین کو ارتھات خلفائے راشدین کو اسی طرح اذیت دی گئی جس طرح نبیوں کو دی گئی، اور ان پر لعنتیں ڈالی گئی جس پرکار مرسلوں پہ ڈالی گئی، اسی پرکار ان کا رسولوں کا وارث ہونا نردھارت ہو گیا، اور قیامت کے دن ان کا نرنے اقوام و ملل کے ائمہ جیسے محقق ہو گئی، کیونکہ جب مومن پر کسی قصور کے بنا لعنت ڈالے جائے اور کافر کہا جائے اور بلا وجہ اس کی حجو اور اس کا احقار کیا جائے اور اسے برا بھلا کہا جائے تو وہ انبیاء کے سامان ہو جاتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے سامان بن جاتا ہے، پھر اسے بدلہ دیا جاتا ہے جیسا نبیوں کے سامان بدلہ دیا جاتا ہے اور مرسلوں جیسا جزا پاتا ہے۔ یہ لوگ نسندہ حضرت خیر الانبیاء کے پیروی میں عظیم مقام اونچ استھان پر نردھارت تھے، اور جیسا کہ بزرگ و برتر اللہ نے ان کی پرشنسا کی، وہ ایک اعلیٰ امت تھے اور اس نے خود اپنی روح سے ان کو ایسا ہی سمرتھن دیا جیسے وہ اپنے سمست برگزیدہ بندوں کا سمرتھن کرتا ہے، اور فی الحقیقت اور واستو میں ان کے صدق کی پرکاش اور ان کی پوترتا کے آثار پوری تابانی سے ظاہر ہوئے، اور یہ کھل کر سپشٹ ہو گیا کہ وہ سچے تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور اس نے انہیں وہ کچھ پردان کیا جو سنسار میں کسی اور کو نہ دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، شیعہ حضرات ایک بات کو نرست کرتے ہوئے، شیعہ حضرات میں جو یہ وچار ہے کہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق نے علی مرتضیٰ یا فاطمۃ الزہرا کے ادھیکاروں کا النگھن کیا اور ان پر ظلم کیا، تو ایسے ویکتی نے انصاف کو چھوڑا اور زیادتی سے پیار کیا اور دشٹوں کا مارگ چنا، یا نسندے وہ لوگ جنہوں نے اللہ
اور اس کے رسول کے خاطر اپنے وطن عزیز، دوست اور مال و متاع چھوڑے، اور جنہیں کفار کی طرف سے کٹھورتائیں دی گئیں اور جو دشتوں کے ہاتھوں سے بے گھر ہوئے، کنتو پھر بھی انہوں نے اچھے اور نیک لوگوں کی طرح صبر کیا، وہ خلیفہ بنائے گئے۔ تو انہوں نے پھر بھی گھروں کو سیم و زر سے نہ بھرا اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سونے اور چاندی کا وارث بنایا، بلکہ جو کچھ پراپت ہوا وہ بیت المال کو دے دیا، اور انہوں نے دنیا داروں اور پت بھرشٹوں کے سامان اپنے بیٹوں کو اپنا خلیفہ نردھارت نہیں کیا۔ انہوں نے اس دنیا میں جیون فقیر اور کٹھنائی کے اوستھا میں بسر کیا، اور وہ نیکوں اور رؤسا کی طرح ناز و نعمت کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ اگرسر نہ ہوئے۔ کیا ان کے سمبندھ میں وچار کیا جا سکتا ہے کہ وہ از راہ تعدی لوگوں کے دھن چھیننے والے تھے اور حق چھین کر لوٹ مار کرنے اور جنگ کرنے کی طرف دھیان رکھنے والے تھے؟ کیا سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمرتھن اور ان کا صحبت قدسیہ کا اثر تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ سمست سنسار کے رب نے ان کی پرشنسا کی؟ واستو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نفسوں ارتھات ان کے اہم کا تزکیہ فرمایا، ان کو پوتر کیا اور ان کے دلوں کو پوترتگی بخشا اور ان کے وجودوں کو نور سے بھر دیا اور آئندہ آنے والے پوتروں کا پیش رو بنایا تھا، مارگدرشک بنایا، اور ہم کوئی کمزور احتمال اور سطحی خیال بھی نہیں پاتے جو ان کی نیتوں کے فساد اپدرو کی سوچنا دے یا ان کے ادنا برائی کی اور سنکیت کرتا ہو، ہرچہ جائے کہ ان کا استتو کی طرف ظلم کو اگرسر کرنے کا کوئی پختہ ارادہ کرے۔ بخدا وہ انصاف کرنے والے لوگ تھے، اگر انہیں مال حرام کی وادی بھی دی جاتی تو اس پر تھوکتے بھی نہیں، اور نہ ہی لالچیوں کے سامان اس کی اور اگرسر ہوتے، چاہے سونا پہاڑوں جتنا یا 7 زمینوں جتنا ہوتا۔ یدی انہیں حلال مال ملتا تو وہ اوشیہ اسے صاحب جبروت خدا کی راہ، خدا کے مارگ اور دھارمک مہمات پر خرچ کرتے۔ بس ہم یہ کیسے وچار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ درختوں کے خاطر فاطمۃ الزہرا کو ناراض کر دیا اور جگر گوشائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشتوں کے سامان کٹھنائیاں دی، بلکہ نیک نیت ہوتے اور حق پر ثابت قدم ہوتے ہیں، اللہ ان کی اور سے ان پر رحمت نازل افطرت کرتے ہیں، اور اللہ متقیوں کے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں بڑے صحابہ میں سے تھے، ان دونوں نے ادھیکاروں کے دینے کے لیے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے تقویٰ کو اپنا مارگ اور انصاف کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ وہ حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کنہ تک پہنچ جاتے تھے۔ دنیا کی خواہشات کا حصول کی پراپتی کبھی بھی ان کا مقصد نہ تھا۔ انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں آگیکاریتا میں لگا رکھا تھا۔ کثرت فیوز اور نبی الثقلین کے دھرم کی تائید سمرتھن میں شیخین ارتھات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسا میں نے کسی کو نہ پایا۔ یہ دونوں ہی سورج ملل و صلی اللہ علیہ وسلم کی انسرنتا میں چاند محصورت سے بھی ادھک حرکت کرنے والے تھے اور آپ کی محبت میں فنا تھے۔ انہوں نے حق کے ادھیکار کے خاطر ہر تکلیف کو میٹھا جانا اور اس نبی کی خاطر جس کا کوئی دوسرا پراروپ نہیں، ہر ذلت کو برزائے رغبت غوار کیا، اور کافروں اور انکار کرنے والوں کے لشکروں اور کافروں سے مٹ بھیڑ کے وقت شیروں کے سامان سامنے آئے، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا، وجئی ہو گیا، اور شترو کی سموہ نے ہزیمت اٹھائی، نقصان اٹھایا، شرک ہٹ گیا اور اس کا خاتمہ کیا ہو گیا، اور دھرم کا سورج جگمگ جگمگ کرنے لگا، اور مقبول دینی خدمات بجا لاتے ہوئے اور مسلمانوں کی گردنوں کو لطف و احسان سے بھرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المرسلین ہمسائیگی پر ارتھات ان کے پڑوسی کے طور پر ہوا، اور یہ اس اللہ کا فضل ہے جس کی نظر سے کوئی متقی چھپا ہوا نہیں، اور نسندے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جو ویکتی بکمال اللہ تعالیٰ کے شوق کے دامن سے لپت ہو جاتا ہے وہ اسے کداپی ضائع نہیں کرتا، چاہے دنیا بھر کی ہر چیز اس کی شترو ہو جائے۔ اور اللہ کا چاہنے والا کسی نقصان
اور تنگی کمو نہیں دیکھتا، اور اللہ صادقوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں ارتھات ابو بکر و عمر کے صدق و خلوص کا کیا بلند شان ہے۔ وہ دونوں ایسے مبارک مدفن میں دفن ہوئے، ارتھات ایسی جگہ پہ ان کو دفنایا گیا کہ یدی موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے بصد رشک اچھا کے انوسار وہاں دفن ہونے کی اچھا کرتے، کنتو یہ استھان محض تمنا سے پراپت نہیں ہو سکتا، اور نہ صرف خواہش سے پراپت کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی اور سے ایک رحمت ہے، اور یہ رحمت کیول انہی لوگوں کی اور اگرسر ہوتی ہے جن کی اور خدا تعالیٰ کے کرم متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انجام کر اللہ کا فضل کی چادریں ڈھانپ لیتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشچات جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سات تمام صحابہ سے ہی بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ یدی کچھ کم نہیں، کنتو ان کے کرموں میں سے کاروائیوں میں سے کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کامیابی کی پٹری تو صدیق اکبر نے ہی جمائی تھی، اور عظیم الشان فتنے کو انہوں نے ہی ختم کیا تھا۔ ایسے سمے میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابو بکر کو پڑا وہ حضرت عمر کو کداپی نہیں پڑا، پس صدیق نے رستہ صاف کر دیا تو پھر حضرت عمر نے اس فتوحات کا ارتھات وجئی کا مارگ کھولا۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی پرستھتی کے وشے میں جو آپ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ارتھات حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت اور اس کا سمان تھا، کہ ایک دفعہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دوست نے جو محبت مسیح موعود میں فنا تھا آپ کی سیوا میں اپستت کیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو مدارج میں شیخین ارتھات ستھان میں شیخین ارتھات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اچ سمجھا کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹتم مانے۔ اللہ اس بات کو سن کر حضرت اقدس ارتھات مسیح موعود اسلام کا رنگ اڑ گیا، اور آپ کے سر سے پاؤں پر ایک عجیب بے چینی و بے تابی نظر آنے لگی۔ کہتے ہیں میں خدائے غیور و قدوس کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی ادھک کر دیا۔ آپ نے برابر 6 گھنٹے کامل تقریر فرمائی، ارتھات 6 گھنٹے تک لگاتار سمبودھن کیا۔ بولتے سمے میں نے گھڑی دیکھ لی تھی، اور جب آپ نے تقریر سمبودھن سماپت کیا تب بھی دیکھی، پورے 6 ہوئے، 1 منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔ اتنی اودھی تک تو ایک مضمون کو ورنن کرنا اور لگاتار ورنن کرنا ایک سامانیہ عادت تھا۔ اس سارے سمبند میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الصلاۃ و تسلیمات کے پرشنسائیں و فضائل اور اپنی غلامی اور اپنی برابری کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب شیخین علیہ السلام حضرت ابو بکر و عمر کے پرشنسائے ورنن کی، اور فرمایا میرے لیے یہ کافی پرشنسنیہ ہے کہ میں ان لوگوں کی پرشنسا اور پیروں کی دھول ہوں جو زمانے پراروپتا خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے، وہ قیامت تک اور کوئی ویکتی نہیں پراپت کر سکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا افسر ملے جو جناب شیخین حضرت علیہم السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پراپت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن یہاں سماپت ہوتا ہے، ارتھات خطبے میں۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ورنن آرمبھ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر